بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، عبید اللہ کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ معاشرے میں رواج چل پڑا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کو کفن دیا جاتا ہے تو اس کفن پہ کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، کلمہ شہادت لکھا ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں، چاروں کل شریف لکھ دیتے ہیں، اور اس کفن کے کونوں میں اللہ رسول کا نام، اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی جو ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ چادر، وہ کفن جو ہے وہ میت کے اوپر ڈال دیے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ ایسا کفن اور ایسی چادر جس پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوں، میت کے اوپر ڈالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات چاہے وہ کاغذ پہ پرنٹ ہوں یا کسی کپڑے اور چادر پہ لکھی ہوئی ہوں تو وہ قرآن مجید کے حکم کے اندر ہیں۔ ان کا ادب، ان کا احترام ضروری ہے۔ جہاں پر یہ چادر اور جس کاغذ پہ قرآن لکھا جاتا ہے، اس دکان میں جتنے بھی کاریگر اور کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کو چھونے والے ہیں، اس کو تیار کرنے والے ہیں، اس کو بیچنے والے ہیں اور اس کو خریدنے والے ہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے کہ وہ بغیر وضو کے نہ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کپڑے کو اور اس چادر کو چھو سکتے ہیں کہ جس پر قرآن مجید کی آیات پرنٹ کی گئی ہوں۔ اور اس بات کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی کاغذ کو اور جس چادر کپڑے پہ قرآن پرنٹ ہو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چادر، پھر ایسا کفن پھر میت پہ ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ڈالنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، میت کے پاؤں کے اوپر یہ چادر پڑی ہوتی ہے، ناف کے نیچے پڑی ہوتی ہے، خدا نخواستہ میت کے بدن سے کوئی چیز ناپاک نکل سکتی ہے اور وہ چیز نکل کر اس چادر پر بہہ جائے، اس چادر کو چھو جائے، اس چادر کے ساتھ لگ جائے تو یہ چادر بھی ناپاک ہو جائے گی، تو یہ بے ادبی ہے اور بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چادر اور ایسا کپڑا میت کے اوپر ڈالنا جائز نہیں ہے جس سے قرآنی آیات اور کلمہ شریف کی بے ادبی اور بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی چادر ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور کے دور میں کئی سارے صحابہ کرام کی وفات ہوئی، خود حضور کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، حضور کی اولادیں دنیا سے رخصت ہوئی، تو کسی کے کفن کے اوپر نہ کلمہ شریف لکھا گیا، نہ قرآنی آیات لکھی گئی۔ تو یہ ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، لوگ اس طرح کی چادریں ڈال لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی نجات ہو جائے گی اور بطور برکت کے اس کو اس چیز کا اثر پہنچے گا۔ دیکھیں، نجات کا دار و مدار یہ قرآنی آیات کی تحریر پر نہیں ہے۔ نجات ہوگی اور بندہ جنت میں جائے گا، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، تو اس کے لیے اچھے عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں، نیک اعمال اگر اس نے دنیا میں کیے ہیں تو اس کا صلہ اس کو پہنچے گا۔ باقی صرف کفن پر یا چادر پر ان آیات لکھنے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اگر اس طرح لکھنی بھی ہے تو علماء کرام نے گنجائش نکالی ہے کہ آپ بغیر سیاہی کے ہاتھ کی انگلی سے، خالی ہاتھ کی انگلی سے میت کے چہرے پر، اس کی پیشانی پہ، اس کے سینے پہ کوئی کلمہ، کوئی قرآن مجید کی آیات لکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی اس کو ضروری نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اس کو سنت سمجھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔